السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، آج آپ اتنی پیاری گفتگو سننے والے ہیں، ایسا خوبصورت منظر دیکھنے والے ہیں۔ مولانا طارق جمیل اور ذاکر نائک کی جو گفتگو ہے وہ مسلکی جھگڑے کو ختم کر دے گی اور آپس میں محبت کا راستہ کھول دے گی۔ بس آپ اس ویڈیو کو دیکھو اور آخر میں اقرا حسن کے اوپر جو میں نے ویڈیو ڈالی تھی مندر جا کر مالا چڑھانے پر، اس پر کچھ بھدے کمنٹ آئے ہیں جس کے متعلق میں بات کروں گا۔ اس پر بھی آپ کو بنے رہنا، اس لیے کہ اگر آپ بنے رہیں گے تو طاقت مضبوط ہوگی اور برائی کا دنیا سے خاتمہ ہوگا۔ آواز کا دامن چھوٹا ہوتا ہے اور احساسات کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو جو میں اس وقت ڈاکٹر صاحب کے لیے محسوس کر رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں، اسی کو میرا سمجھ لیں احساس۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب کے بعد تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں مولانا صاحب سے ملاقات؟ جیسا میں نے کہا کہ میری خواہش تھی پاکستان آنا اور مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرنا ان کے گھر میں۔ الحمدللہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کی محبت ہے لوگوں کے لیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اکثر خود اول قدم رکھتے ہیں لوگوں سے ملنے کے لیے تاکہ محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند ہے۔ وہ ایسا نہیں کہتے کہ میں ہی نہیں جاؤں، تو جب بھی مکہ میں ملاقات ہوتی وہ ملنا چاہتے، میں بولا میں آؤں گا آپ کے وہاں، تو ہم میں بحث ہو گئی، میں آؤں کہ میں آؤں، میں بلانے آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا دولہن ہے، میں آؤں گا۔ تو پھر ملاقات ہوئی الحمدللہ۔ یہاں بھی ماشاءاللہ پاکستان آنے کے بعد اور لاہور میں خصوصاً الحمدللہ مرکز بھی ہم گئے تھے ٹرائبل، اور ماشاءاللہ لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی تھے ماشاءاللہ۔ تو یہ محبت جو آپس میں ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات میں جو اختلاف ہے اس کو پکڑنا نہیں، کہ اس کو نظر میں، یہ بات مجھے ان کی پسند ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال دونوں سے، سوال ایک ہی جواب دونوں سے، کہ ہماری امت فرقہ واریت میں بٹی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دوسری رہنے کے، صرف آپ دونوں شخصیات ہیں ماشاءاللہ جو فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں۔ کس طرح ہم اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں؟ ابھی بھی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے۔ آپ دونوں کیسے اس پہ قائم ہیں؟ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں کیسے قائم ہیں اس کے اوپر، پھر یہی میں جواب مولانا سے لوں گا۔ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا ایک ہی جواب کہ قرآن و حدیث پر آئیں گے تو انتشار ختم ہوگا، اس سے ہٹیں گے تو انتشار ہی انتشار۔ اب کوئی اور بات؟ بالکل صحیح۔ جو طارق جمیل صاحب نے کہا قرآن کی آیت کہی سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ میرے محترم عزیزو، آپ نے ویڈیو دیکھ کر یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ چھوٹا بننے میں کتنی بڑی بلندی اور کتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے، کتنا بڑا شرف حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ ذاکر نائک اسلام کے پھیلانے کی، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے جتنی محنت انہوں نے کیا، جتنی قربانی انہوں نے دیا ہے، اس کو بیان کرنا جو ہے بڑا مشکل ہے میرے محترم عزیزو۔ اور دیکھو مولانا طارق جمیل بھی کیسے اپنے آپ کو خم کر رہے ہیں، یعنی کتنا ادب کر رہے ہیں ذاکر نائک کا۔ تو یہ محبت اور بھائی چارہ کا سسٹم یہاں سے قائم ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں گے، مسلک پر رہتے ہوئے، مسلک چھوڑنے کی بات یہاں نہیں ہو رہی، آپ رفع دین کر رہے ہو کرو، آپ جو ہے حنبلی مسلک میں ہو، حنفی مسلک میں ہو اور بریلوی، یعنی جو بھی مسلکی جو انتشار ہمارا آپس کا ہے اس پر ہم رہتے ہوئے چاہیں تو ہم ایک جٹ اور ایکتا اور محبت کا پیغام دے سکتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر بہت بڑے حالات آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سارے مسلمان ایکتا اور محبت کی بات کرنے لگتے ہیں کہ اب ایک جٹ ہونا پڑے گا، اب ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ کیوں؟ اب حالات آ گئے، مصیبت آ گئی، اور جب تک مصیبت نہیں آ رہی ہے دوری اختیار کیے رہو، رفع دین کے مسئلے کو لے کر لڑتے رہو، اتنا لڑو کہ اور باقی جو انسان دنیا میں ہیں مسلمان کے علاوہ وہ بھی مذاق اڑانا شروع کر دیں کہ یار یہ کون سے مذہب کے لوگ ہیں، جبکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ مذہب کا اصول ہے محبت و اخلاق سے آپ کسی تک پیغام پہنچا سکتے ہیں، اپنے کھانے پر اس کو بلاتے ہوئے، اس کے ساتھ سلام کلام کرتے ہوئے، نہ کہ کوئی دلیل ہماری کوئی نہیں مان رہا ہے تو ہم آج سے اس سے دوری کر لیں گے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے محترم عزیزو، اپنی آنکھوں کا پٹا ہمیں کھولنا ہے کہ بہت بڑی تعداد موٹے موٹے مسائل نہیں جانتی، غسل کے فرض، وضو کے فرض، اور اس طریقے سے جنابت یعنی غسل جنابت، اور کفر کے مسائل، شرک کے مسائل، مرتد ہو گئے پتہ نہیں، نکاح ٹوٹ گیا پتہ نہیں،
پتہ یہ چلا کہ ان تعداد کو سنبھالنے کے لیے ہمیں مسلکی جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا، اور ہم جو ہے اس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک بڑا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے. میرا محترم عزیزو، یہ تھی ان لوگوں کی گفتگو جو ہمارے لیے بہت بڑے احساس کی بات ہے کہ ہم واپسی کر سکتے ہیں، اپنے تکبر کو، اپنی انا کو مٹا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نمونہ پیش کیا کہ کیسے اخلاق اپنا پیش کیا ہے، کہ بیچ میں جا کے بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے تاکہ کسی سے دوری نہ ہو، اور جب آئے ہیں اور جب اٹھ گئے صحابہ تو منع کیا، جب میں آیا ہوں تو اٹھا مت کرو، اور بولے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک عام مسلمان کی طرح، یعنی مجھے کوئی بڑا نہ سمجھے، بڑا نہ جانے. میرے محترم عزیزو، یہ ہے دین کے پھیلنے کے راستے، یہ ہے لوگوں کو موٹے موٹے مسائل سکھانے کے راستے. پھر موقع ملے گا نا، ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں. میرے محترم عزیزو، خوبصورت منظر جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا. اب میں اقرا حسن پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اس کے بعد ویڈیو کو سماپت کریں گے. بتانا، ایک بھائی کا ایسا کمنٹ آیا اقرا حسن پر کہ یار وہ اتنی پڑھی لکھی ہے، لندن سے پڑھ کے آئی ہے، ان کا اشارہ تھا، ایڈوکیٹ ہے، کیا کیا ہے، آپ اس کو سمجھانے چلے اور راجنیتی میں چلتا ہے اتنا. تو میرے محترم عزیزوں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راجنیتی میں آپ کسی فرض کا یا کسی حرام کو نہیں اپنا سکتے. تو یہ ایک حرام کام تھا جس پر فوکس کرنا یہ ضروری تھا، یہ ایمان والی کی ذمہ داری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی ڈانٹ پڑی ہوئی ہے ایمان والوں پر کہ اگر تم ہوتی ہوئی برائی کو نہیں روکے، جیسا کہ ایک بڑی برائی یہ نظر آئی، تو پھر سمجھ لو کہ ہاں تم میرے عذاب کا انتظار کرو. اقرا حسن یا دنیا کے قانون کا سسٹم ہم کو کتنی تکلیف پہنچائے گا، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے دردناک ہے. ہاں، یہاں کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جس سے ہم ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. اس لیے ہمیں حق بات پہنچانی. اقرا حسن کی ہم عزت نہیں کرتے، کہ ان کی تعریف نہیں کرتے، ان کی سراہنا نہیں کرتے، لیکن جہاں جو غلط ہے وہاں نہ بولنا، یہ تو چاپلوسی ہو گئی نا. یہ تو چاپلوسی ہو گئی کہ ہمارا فائدہ ہے تو ہم حق نہیں بولیں گے. ہمارا کوئی سانسد بن گیا، سی ایم بن گیا، اب ہم اس کو حق نہیں بولیں گے. میرے محترم عزیزو، حق بولنے سے ان کی عزت اور بڑھے گی، یاد رکھنا. اور ہم کسی کو گرانے کے لیے یہ پیغام نہیں پہنچاتے، اور تھوڑا سا ان کے ذریعے سے یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ اور بھی بہت بڑی تعداد جان جائے گی کہ ایسا کرنا جو گناہ ہے، حرام ہے. اور بڑا فتویٰ تو میں نہیں لگا سکتا کہ اسلام میں وہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ علماء کرام کا کام ہے، لیکن بہرحال ایک حرام کام کرتی ہوئی وہ نظر آئی. اب میرے محترم عزیزو، اگر آپ کو اس میں کوئی دقت ہے، کوئی تکلیف ہے کہ ہم حق بات نہ پہنچائیں، تو پھر ہم آپ سے ڈریں کہ اللہ سے ڈریں، یہ آپ کمنٹ میں خود لکھ دو. میرے محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہوتی ہوئی برائی کو اس ڈر سے نہ روکنا، اس خوف سے نہ روکنا کہ فلاں نقصان پہنچا دے گا، تو یہ سمجھ لینا کہ تم سب سے بڑے گھٹیا انسان ہو. اس لیے کہ اس کے نقصان سے کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ کے نقصان سے. یعنی ہم سب کو جس نے پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی بخشی، جس نے ہمیں پینے کے لیے پانی، سانس لینے کے لیے ہوا، کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں، تو وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو پھر ڈرنا کس سے چاہیے؟ سوال اس بات کا ہے. آپ خود کمنٹ میں لکھو. محترم عزیزو، سپورٹ کرو، لائک کرو، کمنٹ کرو. ابھی تھوڑا سا اگر آپ کا سپورٹ ہو گیا تو اور بھی بہت بڑی تعداد میں یعنی پیغام حق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. پھر وہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں، آپ کے سپورٹ ہیلپ کے ذریعے وہ اجالے کی طرف آنے والے بنیں گے. السلام علیکم.